آخر ایک دن احسن اپنے والدین کے ساتھ صبا کا رشتہ مانگنے آ گیا، مگر صبا کے والد نے نرمی سے کہا، ہمیں تم سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی ہم چھوٹی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ احسن نے انتظار کا وعدہ کیا، مگر وقت ہمیشہ وعدوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ ادھر بڑی بہن کے رشتے بنتے بنتے ٹوٹتے رہے، کبھی جہیز کی شرط آڑے آتی، کبھی دوسری خواہش۔ گھر میں جب بھی صبا کی شادی کی بات چھڑتی ہر بار ایک ہی جملہ سننے کو ملتا، پہلے بڑی بیٹی کا رشتہ ہو جائے پھر تمہاری باری بھی آ جائے گی۔ یہ جملہ رفتہ رفتہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ امی یہی کہتی، ابا بھی اس بات پر خاموشی سے سر ہلا دیتے، اور بڑی بہن ہر بار ایک زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ موضوع بدل دیتی، جیسے وہ خود بھی اس تاخیر کی مجرم ہو۔ صبا یونیورسٹی میں احسن کے ساتھ پڑھتی تھی۔ 4 برس کی دوستی، اعتماد اور بے شمار چھوٹی چھوٹی یادوں نے دونوں کے دلوں میں خاموش محبت جگا دی تھی۔ آخر ایک دن احسن اپنے والدین کے ساتھ صبا کا رشتہ مانگنے آ گیا، مگر صبا کے والد نے نرمی سے کہا، ہمیں تم سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی ہم چھوٹی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ احسن نے انتظار کا وعدہ کیا، مگر وقت ہمیشہ وعدوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ ادھر بڑی بہن کے رشتے بنتے بنتے ٹوٹتے رہے، کبھی جہیز کی شرط آڑے آتی، کبھی دوسری خواہش۔ ادھر احسن کے گھر والے بھی روز اس پر شادی کے لیے دباؤ بڑھاتے رہے۔ آخر کار ایک شام اس نے صبا کو بلایا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بہت کوشش کی، مگر اب میرے گھر والوں نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ صبا نے کوئی شکوہ نہیں کیا، صرف خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ احسن نے جیب سے ایک سفید لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، یہ اس دن کے لیے رکھا تھا جب ہماری منگنی ہوتی۔ صبا نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ لے لیا، مگر اسے کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ احسن جاتے جاتے صرف اتنا کہہ سکا، میں تمہیں ہمیشہ چاہوں گا، لیکن اب اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ چند دن بعد احسن کی شادی ہو گئی۔ تصویروں میں وہ مسکرا رہا تھا، مگر صبا جان گئی تھی کہ ہر مسکراہٹ خوشی کی گواہ نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، بڑی بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ صبا کے لیے بھی کئی رشتے آئے، مگر الماری پر رکھا وہ سفید لفافہ ہر فیصلے کے درمیان خاموش کھڑا رہتا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، صبا نے برسوں بعد وہ لفافہ کھولا۔ اسے یقین تھا کہ اندر محبت بھرا خط ہوگا، مگر وہاں صرف ایک خالی نکاح فارم تھا، جس پر پنسل سے دونوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ نہ تاریخ تھی، نہ گواہوں کے دستخط، صرف ایک ادھورا خواب تھا جو کبھی حقیقت نہ بن سکا۔ اسی لمحے صبا کو احساس ہوا کہ اصل سوال یہ نہیں تھا کہ احسن کی محبت سچی تھی یا جھوٹی، بلکہ یہ تھا کہ اگر کسی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے کسی اور کی پوری زندگی قربان کرنی پڑے تو کیا وہ محبت واقعی سچی کہلا سکتی ہے؟ اس نے خاموشی سے وہ کاغذ دوبارہ تہہ کیا، لفافہ بند کیا اور چولہے کی آگ میں ڈال دیا۔ کاغذ آہستہ آہستہ جلتا رہا اور سب سے آخر میں دونوں کے نام راکھ بن گئے۔ اگلی صبح اس نے وہ راکھ بارش سے بھیگی مٹی میں بکھیر دی۔ کچھ رشتے دفن نہیں کیے جاتے، صرف وقت کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، تاکہ انسان یاد رکھے کہ ہر ادھوری محبت کا انجام ملن نہیں، بلکہ کبھی کبھی خاموشی قبولیت بھی ہوتا ہے۔